آپ جب بچے تھے نا تو آپ گناہ کرتے تھے تو اچانک ایک سگنل اللہ کی طرف سے آ جاتا تھا. ہم جب چھوٹے تھے کوئی خطا کرتے تو ایگزام فیل ہو جاتے, کسی کو گالی دیتے ایکسیڈنٹ ہو جاتا, نماز قضا ہو گئی, بیمار ہو گئے, تکلیف آ گئی. یہ اللہ کی جانب سے سگنلز ہیں. وقت گزرتا گیا, رفتہ رفتہ یہ سگنلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں, سگنلز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں. پہلے آپ گناہ کرتے تھے تو فوری طور پر گناہ کرتے تھے, کوئی آپ کو ایکسپوز کر دیتا تھا. گناہ کرتے تھے, لوگوں کو آپ کے گناہ کا علم ہو جاتا تھا. پہلے انسان گناہ کرتا ہے تو سگنلز ملتے ہیں اللہ کی جانب سے, رفتہ رفتہ وہ سگنلز آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. اللہ جل وعلا نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے. حتیٰ کہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ آپ بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں, اللہ کی جانب سے کوئی سگنل نہیں آتا. نہ آپ ایگزام فیل ہو رہے ہیں, نہ آپ کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے, نہ آپ بیمار ہوتے ہیں, نہ ہی کوئی آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے, نہ ہی کوئی آپ کو ایکسپوز کرتا ہے. آپ بہت اچھے اسپیکر ہیں, آپ کی شہرت کا سلسلہ اور بڑھ رہا ہے, آپ بہت اچھے نعت خوان ہیں, آپ کی نعت خوانی اور بڑھ رہی ہے, لوگ آپ کی اور عزت کر رہے ہیں. آپ تنہائی میں گناہ کر رہے ہیں لیکن کوئی گرفت نہیں, کوئی سگنل نہیں, کوئی پکڑ نہیں, کوئی دیکھ نہیں رہا, آپ کی عزت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اللہ جل وعلا ارشاد فرماتا ہے, انسان ایک وقت آتا ہے کہ میں سگنلز بھیجتا رہتا ہوں, پیغام بھیجتا رہتا ہوں, تو گناہ کرتا ہے تجھے تکلیف ہوتی ہے, لیکن ایک وقت آتا ہے فلما نسو کہ انسان اللہ کو اس قدر بھول جاتا ہے کہ وہ سگنلز کا آنا ختم ہو جاتا ہے, وہ ریمائنڈرز کا آنا ختم ہو جاتا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء, نہ صرف یہ کہ میں عذاب بھیجنا ختم کر دیتا ہوں, فتحنا علیہم ابواب کل شیء, میں تیرے لیے خوشیوں کے سارے دروازے کھول دیتا ہوں. تو گناہ کر رہا ہے اور زندگی میں کامیاب ہو رہا ہے. فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا, یہاں تک کہ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں. شاید کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہے, شاید کہ میرا رب اب مجھ سے خوش ہے. اب پوچھے جناب آپ کا کیا حال ہے؟ مالک تو بڑا ہی کرم ہے جی, مالک تو بڑا ہی کرم ہے, کاروبار میں کامیابی. ہم سمجھتے ہیں یہ کہہ لینا کافی ہے کہ مالک کا کرم ہے. لوگ دیکھتے ہیں نا کہ, اور وہ جناب صاحب وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار بڑی کامیابی ہے, نماز نہیں پڑھ رہے, گناہ کر رہے ہیں, کاروبار میں کامیابی ہے, رات اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بالی ووڈ کی موویز بھی دیکھ رہے ہیں, لیکن مالک تو بڑا کرم ہے جی, غوث پاک کے ماننے والے ہیں, غریب نواز کے ماننے والے ہیں, کوئی پرابلم ہی نہیں ہے, کامیابی ہی کامیابی. کاروبار سرکار مالکم بڑا ہی کرم کیتا, بڑی عزت, وہ لجپال ہیں, عزتیں رکھنے والے ہیں. ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے یہ جملے کفایت کر جائیں گے, ہمارے یہ جملے کافی ہیں, لیکن ہم یہ بھول چکے ہیں کہ اللہ قرآن میں کیا ارشاد فرماتا ہے. فرماتا ہے کہ میں سگنلز بھیجتا ہوں, ریمائنڈرز بھیجتا ہوں, لیکن ایک وقت آتا ہے کہ انسان گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, گناہ کرتا رہتا ہے, یہاں تک کہ میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں, اس قدر ناراض ہو جاتا ہوں کہ سگنلز کے آنے کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے. پھر میری ناراضگی کا عالم یہ ہوتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے اور میں اسے زندگی میں خوشیاں دیتا ہوں, وہ گناہ کرتا ہے اور میں اس کے لیے فراخی کے دروازے کھول دیتا ہوں, وہ گناہ کرتا ہے اور میں بظاہر اس کے لیے ایسی خوشی دیتا ہوں, وہ سمجھتا ہے میرا مالک مجھ سے راضی ہے, لیکن ہے نادان انسان, تو بھول چکا ہے اب راضی کیا, اب تو وہ اس قدر ناراض ہو چکا ہے کہ اب اس نے تجھے اپنی فہرست سے ہی نکال دیا ہے. وہ لوگ جن کو اپنی فہرست میں رکھا ہوتا تھا کہ یہ گناہ کرے گا میں سگنل بھیجوں گا شاید گناہ سے بچ جائے, وہ گناہ کرے گا میں ریمائنڈر بھیجوں گا وہ رک جائے, لیکن ابھی انسان اس قدر ڈھیٹ ہو چکا ہے کہ اب وہ گناہ کرتا ہے اور ریمائنڈرز آتے, اسے ریمائنڈرز کی پرواہ نہیں, تو میں اسے دنیا میں اپنی فہرست سے ہی نکال دیتا ہوں. فَأَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ میں اسے پکڑ لیتا ہوں, موت آ جاتی ہے اور پھر اس کے لیے امید کی کوئی راہ بچتی ہی نہیں ہے, پھر اس کے لیے سارا عذاب آخرت میں ملتا ہے. یعنی خوش بخت ہے وہ شخص, خوش قسمت ہے وہ شخص جسے دنیا میں سگنلز آتے ہیں, خوش قسمت ہے وہ شخص جو دنیا میں گناہ کرتا ہے اور اسے لوگ ایکسپوز کرتے ہیں, وہ پکڑا جاتا ہے, وہ جیل میں چلا جاتا ہے. ہم کہتے ہیں یار کتنا برا انسان ہے, کتنا بڑا گنہگار ہے, لیکن وہ بھی اللہ کی رحمت کے سائے میں ہے. گناہ کیا, اللہ کی گرفت تو آ گئی, تم اسے گنہگار, بدکار, سیاکار سمجھتے ہو, اس کی توہین کرتے ہو, اس کی تذلیل کرتے ہو, اس کی تحقیر کرتے ہو, اسے نظر حقارت سے دیکھتے ہو, لیکن تم نہیں جانتے شاید تم اس سے بڑے گنہگار ہو اور اللہ جل وعلا نے تمہیں اپنی فہرست سے نکال دیا ہے اور سارا عذاب تمہیں آخرت میں ملے گا.